السلام علیکم حلیم عادل شیخ صاحب، بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے۔ بات کے الیکٹرک سے شروع ہوئی، لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کے اراکین آپس میں ہی الجھ پڑے۔ اب آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے جواب میں عامر لیاقت صاحب نے بھی جواب دیا، پھر آپ نے جواب دیا۔ اگر یہ آپس میں ہی آپ لوگ لڑتے رہیں گے تو پھر عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے ارکان میں کوئی جھگڑا ہو گیا، آپس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہم کولیگز ہیں، اور خاص طور پہ عامر بھائی تو ہمارے لاڈلے بھائی ہیں، ان کو تو سات خون معاف ہے، اور ان کو جو ہمیں کہتے رہتے ہیں اکثر وہ دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، ہم اسے سیریس نہیں لیتے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارے لاڈلے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک ٹیم ہے۔ لیکن ایک فرق ہے کہ ہم یہاں غلام نہیں ہیں کسی کے، ہم آزاد پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے، سب کو کھلی بات کرنے کا اختیار ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی اگر کسی نے بات منہ سے لفظ نکل گیا تو اس کی سر قلم کر دی جائے، بوری میں بند کر دیا جائے، اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اسے متون کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کھلی ڈلی پارٹی ہے، یہاں بڑے کھل کے بات ہو سکتی ہے، اور یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی ایشو ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ایشو بنانے کی کوشش اکثر کی جاتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حلیم صاحب ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ پارٹی ہے اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ایک جو بڑی بات کی عامر لیاقت صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایم این اے ہوں لیکن بے بس ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ ایک ایم پی ہیں، کیا آپ بھی بے بس ہیں؟ کیا معاملات جو ہیں وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کوئی اختیارات ہیں یا نہیں؟ جی آپ نے کہا کہ ایم این اے صاحب نے ہمارے کہا کہ وہ بے بس ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی بے بس نہیں ہے، ہم سب با اختیار ہیں، جتنا اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے اور 18ویں ترمیم ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ گٹر کا ڈھکن ہم نہیں لگا سکتے، کچرا ہم نہیں اٹھا کے پھینک سکتے، وہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ ہم دیگر ایشوز کو ذات اس انداز سے جو کہ وہ ایم این اے یا وہ ایم پی ایز جو پنجاب میں ہیں، کے پی میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، جہاں ہماری حکومتیں ہیں، تو وہاں اور انداز اختیار ہے۔ یہاں تو ہم مرہون منت ہیں پیپلز پارٹی کے، جن کی گورنمنٹ ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد جن کے پاس سب کچھ ہے، تو ہم بے اختیار نہیں ہیں۔ جہاں بات ہے کے الیکٹرک کی، تو کے الیکٹرک ایک پرائیویٹائز ہو چکی ہے۔ کے الیکٹرک 2008 سے اب راج گروپ کے پاس ہے، اس سے پہلے الجماع گروپ کے پاس تھی، تو لازم بات ہے کہ اس انداز سے کہ جو ہم ایک سرکاری اداروں میں جس ان کو چلا سکتے ہیں، تو کے الیکٹرک منمانی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، عیاری کرتی ہے، مکاری کرتی ہے، ان کے افسران کرتے ہیں، تو لازم بات ہے اس میں فرسٹریشن ضرور ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایم این ایز کی ایک فرسٹریشن ہے، تو وہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا اپنے ووٹر سے کتنا لگاؤ ہے، کہ وہ اپنے ووٹر سے، اپنے جو کراچی کے لوگ ہیں، ان کے مسائل حل نہ ہونے کے اوپر کتنے پریشان دل میں لیتے ہیں اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب با اختیار اس حد تک ضرور ہیں جو اختیار سیاسی طور پہ ہمارے پاس ہے، لیکن حکومتی اختیار سندھ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور لازم بات ہے کہ سندھ حکومت کا اختیار ہے جو ایشو ہمارے